اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اہم واقعات جو ہیں ان میں سے چند ایک کا میں آپ سے ذکر کروں گی۔ بہت ساری روایات کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ سے جو نکاح ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ کی جو شہادت ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ کچھ 10 کی روایات ہے اور کچھ 13 جمادی الاول کی روایات ہیں۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، ایک بہت بڑی فتح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے ہوئی، وہ ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا اس ماہ میں لڑی گئی اور جیتی گئی۔ یہ وہ جنگ ہے جو رومن امپائر کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گائیڈ لائن میں ان کے ہدایات پر ہوئی، اور اس کے سربراہ جو تھے حضرت زید بن حارث تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈاپٹڈ سن بھی ہیں، اور ان کو انہوں نے بھیجا، اور یہ ایک بہت ہی تھوڑے سے 3000 صحابہ کا مقابلہ تھا 2 لاکھ کی فوج سے روم کی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت عملی تھی کہ جو ہے اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس طرح سے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ اسلام کے جھنڈے جو ہے وہ روم اور پرشین امپائر میں گاڑ دیے جائیں گے، رومن اینڈ پرشین امپائر میں، اور یہ ساری فتوحات ہوں گی، شام کی فتح ہوگی، یمن کی فتح ہوگی، اور وہ سب کا سب جو ہے ان کی زندگی میں ہی یہ سب بنیادیں رکھ دی گئیں۔ تو وہ مہینہ جس میں جو ہے یہ جنگ موتا ہوئی وہ یہی مہینہ ہے جمادی الاول۔ اس وقت سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ میں صرف ٹائم سیونگ کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو میسیج کو سمجھ سکیں تو میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح پڑھتی ہوں، اور عربک پڑھنے کے اپنے ایک فائدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس کے روحانی برکات اور فائدے الگ سے ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑی جگہ ہے اللہ ہماری زندگی میں، اور اس کی بھی فیض و برکات ہیں، جیسا کہ آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں سنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا میسیج جو ہے اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس کو سمجھیں، کیونکہ عربی ہماری زبان تو نہیں ہے۔ تو اس وقت سعودی عربیہ میں جہاں قرآن پاک نازل ہے ان کی زبان عربی تھی، تو پھر بھی انہوں نے اس کو حفظ کر لیا تھا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کے مائنڈ میں ہر وقت ہو کہ کیا بات کس طرح سے ہے، ایک ایک اصول سامنے ہو۔ جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے اس کے مطلب کو بھی، زندگی میں اتنا ہی زیادہ آپ اس کا فائدہ لے سکیں گے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو، جتنا آپ غور کریں گے اس کی سچائی کھلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن پاک ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت کے ساتھ رہے گا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جو دنیا کے ہر معیار، لاجک، سائنس، فزکس، ایسٹرونومی، فلسفی، دنیا کے ہر معیار پر جو ہے نا وہ پورا اترے گا، اور جس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ قرآن پاک پر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کی تصدیق اور اس کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یقیناً یہ خدا کا معجزہ ہے۔ تو اس کے جو ہے کسی بھی طرح سے ہم جو ہے اس میں کوئی جو ہے نا ترتیب میں کسی چیز میں غلطی نہیں پاتے ہیں۔ غلطی تو دور کی بات ہے، جتنا غور کریں گے یہ آپ کو حیران کر دے گا، لیکن آپ اس پر غور کریں، اس ریسرچ کو پڑھیں جو قرآن پاک پہ ہو رہی ہے، تاکہ ایک اتنی بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے، وہ علم جو ہمارے پاس ہے، جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے، وہ ہماری زندگی میں آ سکے اور ہم اس سے خوشیاں، فائدے اور نعمتیں حاصل کر سکیں۔ تو آیت نمبر 234، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور جن کی جو ازواج چھوڑ جاتے ہیں اس کے لیے جو ہے اس کے لیے یہ قرآن پاک اسلام ہمیں کچھ اصول بتا رہا ہے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی ہے قرآن پاک نے، جس میں بہت ساری سائنس کی لاجکس ہیں، بہت ساری ایسی، اگر اس ریسرچ میں بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں کہ 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی مطلقہ ہے تو اس کے لیے 3 حیض 3 menstrual cycles اس کی عدت کی مدت ہے، اور اگر کوئی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہے، جب تک حمل ہے وہ تب تک اس کی عدت کی مدت ہے۔ تو یہ اسلام کے اصول ہیں، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے جو بہتر سمجھیں وہ کر لیں، اور کسی بھی بیوہ مطلقہ یا اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے معیوب سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ
ٹوٹل قرآن پاک میں اس کی نفی کی گئی ہے. ان کو پوری اجازت ہے، وہ جو چاہیں اپنے لیے وہ منتخب کر لیں. نئی شادی کرنا چاہتی ہیں بالکل اس میں وہ فوراً عدت کے فوراً بعد اس میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر حقائق اور تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے اس نے تمام بڑے قوانین دے دیے. آیت نمبر 234، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو اور یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. اچھا، اب یہ دوران عدت کے بھی اصول ہیں کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا اس کا جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے شوہر کا، تو اس کے اصول ہیں کہ جب تک عدت ہے نا اس دوران جو ہے کسی کے ساتھ روابط نہیں بڑھانے اور کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کر لینا. ہاں البتہ قرآن پاک اس قدر اوپنلی جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو پسند ہے تو وہ اس میں اس کو لائکنگ کا اظہار کر سکتا ہے، اسے اشارے سے یا اس کو اشارتاً جو ہے خفیہ ورڈز میں سیکریٹلی جس طرح سے بھی ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری لائکنگ ہے یا میں ایسا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہے اس دوسروں کے مائنڈ میں ہو کہ یہ ایک پرپوزل ہے، تاکہ وہ کسی اور پرپوزل کی طرف متوجہ نہ ہو. اس لیے اپنی لائکنگ کی حد تک میسیج بھیجا جا سکتا ہے. تو باقی یہ کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق عدت کے دوران یا کسی طرح کی میل ملاقات یا کوئی وعدہ عدت کے دوران نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک عدت ہے تو اگر وہ طلاق کی شکل میں ہے تو خامد کو رجوع کی اجازت ہے جب تک کہ پوری طلاق نہیں ہو جاتی، جب تک کہ 3 بار نہیں ہو جاتی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک جو ہے عدت کی مدت ختم نہ ہو جائے کوئی پختہ عہد کوئی وعدہ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ کسی سے آپ پرپوزل چاہتے ہیں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بردبار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری تمام تر کوتاہیوں کو برداشت کر کے بھی ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہم سے درگزر کرتا ہے، اور ہماری تمام پچھلی باتوں کو نظر انداز کر کے ہمارے لیے نئے راستوں کو کھولتا ہے. ہم ایک بار اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری تمام چیزوں کو اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک نئے سرے سے جو ہے ہماری کامیابیوں کے اور اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر آیت نمبر 235 مکمل کی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.